مضمون آب حیات سے متعلق مولانا حالی کے خیالات کی وضاحت کیجیے۔ مولانا حالی نے آب حیات کا مطالعہ شروع سے آخر تک بنظر غیر کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار اس وقت کر رہا ہوں جبکہ بہت سے اردو اخباروں میں اس پر ریویو لکھے جا چکے ہیں، لیکن جو خاص کیفیت میرے دل پر طاری ہوئی اس کا تذکرہ میں نے شروع سے آخر تک بیان کیا ہے۔ آب حیات اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہے جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے تذکرہ نویسی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ مصنف نے شعراء کے ضروری حالات لکھنے پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ سواں عمری جہاں تک ممکن تھا نہایت تفصیل سے لکھے ہیں۔ حالی لکھتے ہیں کہ آزاد نے شعراء کے کلام اور شاعری پر جا بجا نکتہ چینی کرتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی ہے اور بہت حسن و خوبی کے ساتھ دشوار گزار مرحلہ کو طے کیا ہے، کہیں ادب تہذیب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آب حیات کے مصنف نے شروع میں 2 مضامین زبان اردو اور نظم اردو کی تاریخ پر لکھی ہیں۔ پہلے مضمون میں جو زبان اردو سے متعلق ہے اسے انگریزی مورخوں کی کتاب سے نہایت کوشش کے ساتھ چھان بین کر کے مدد لی ہے، اور پچھلا بڑا حصہ جو کہ اردو بھاشا، عربی اور فارسی زبان سے متعلق ہے وہ خاص آزاد کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ حالی تحریر کرتے ہیں کہ یہ تمام مضامین نہایت مفید اور بصیرت افزا اور زبان کی حقیقت کا آئینہ ہیں۔ حالی نے آزاد پر سخت تنقید کی ہے کہ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کے متعلق کچھ بھی ذکر نہیں کیا، جس نے اردو زبان کو چند روز میں اس درجہ تک پہنچا دیا ہے جو کم سے کم 50 برس کے بعد اس کو حاصل ہوتا۔ اردو زبان پر اس پرچہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مذہب، اخلاق، معاشرت اور تمدن پر جو اعلیٰ درجہ کے مضامین اس پرچہ میں لکھے گئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اردو زبان کسی مطلب کے ادا کرنے سے قاصر نہیں ہے۔ اس رسالہ نے بلند خیالات کو سیدھے سادے لفظوں میں مؤثر طور پر بیان کرنا سکھایا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حالی سر سید سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آزاد نے مضمون کے آخر میں میر انیس اور مرزا دبیر کو خاتمہ شعرائے اردو لکھا ہے۔ حالی تحریر کرتے ہیں کہ یہ نہایت انصاف کی بات لکھی ہے کہ ان کا رتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اردو شاعری کا پورا اطلاق اگر ہو سکتا ہے تو میر انیس پر ہی ہو سکتا ہے۔ میر انیس پر نہ صرف اہل لکھنؤ بلکہ اس سے زیادہ اہل دہلی کو فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بزرگ اسی معدن کے جوہر تھے۔ نظم اردو میں نیچرل شاعری کا پتہ اگر ملتا ہے تو میر انیس ہی کی شاعری میں ملتا ہے۔ حالی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ آزاد نے ولی سے لے کر غالب تک شعرائے اردو کے 5 طبقے کیے اور ہر ایک طبقہ کے مشہور اور مستند شاعر جو ان کے نزدیک تھے انتخاب کر لیے ہیں۔ اگرچہ بعض طبقوں میں بعض مستند شاعر کے احوال کو قلم انداز کیا گیا ہے، ہر دور میں سے چند شاعر بطور نمونہ انتخاب کر لیے ہیں اور ان سے ان تغیرات کا دکھانا منظور ہے جو ہر ایک دور میں زبان اردو پر واقع ہوتے ہیں۔ حالی پیش نظر مضمون میں لکھتے ہیں کہ مصنف نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ابتدا سے آخر تک ہر ایک دور میں جو الفاظ متروک اور ان کی جگہ پر جو الفاظ مستعمل ہوتے گئے ہیں وہ بھی بوجہ استفاد کر گئے ہیں اور جا بجا ہر ایک دور کے شعراء کا کلام نقل کیا ہے۔ پھر جہاں جہاں معاصرین کو ایک دوسرے سے نوارد ہوا ہے وہ اشعار بھی نقل کیے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک کا طرز بیان ایک ہی مطلب کے ادا کرنے میں کیسا تھا۔ حالی اس پر تنقید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ تمام شعراء کے کلام میں صرف ایک خاص طرز اور خاص روش کے مضامین انتخاب کیے ہیں اور ہر شخص کو مثلاً میر اور مرزا کا ہم پلہ ظاہر کیا جائے۔ حالی کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک شاعر کے اعلیٰ درجہ کے خیالات اور اچھوتے مضامین بھی دکھائے جائیں تاکہ اس کا مبلغ فکر اور رسائی طبیعت کا انتہا معلوم ہو۔
حالیہ آگے تحریر کرتے ہیں کہ اس تمام تذکرہ میں 23 شاعروں کا سال قلم بند اور ان کا کلام نقل کیا گیا ہے، لیکن تراجم شعراء کے ضمن میں جا بجا ان کے معاصرین اور ان کے ہم صحبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر ایک موقع پر بہت دلچسپ نقلیں اور لطیفے ایجاد کیے ہیں۔ یہ بہت محنت اور جانکاہی کا کام ہے۔ حالی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ اول کے عہد سے لے کر بہادر شاہ ثانی کے آخر تک 150 برس ہوتے ہیں۔ اس عبرت انگیز زمانہ کے ایک خاص عالم کی تصویر جیسی آب حیات میں نظر آتی ہے۔ صفحات تاریخ اس بات سے معرّہ ہیں۔ ان حالات کو زیادہ تر دہلی سے اور کسی قدر کم لکھنؤ سے تعلق ہے۔ اکثر مقامات پر ان حالات کو پڑھ کے بے اختیار جی بھر آتا ہے اور زمانہ گزشتہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔